جو حدیث ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا حصہ ہے، تو اس حدیث کا بہت غلط استعمال کرتے وہ لوگ، تو اس کے تعلق سے تھوڑی وضاحت چاہیے تھی، گروپ میں آیا تھا وہ سوال۔ جی جی دیکھیے اس حدیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو 43واں حصہ کہا ہے، اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان رسالت والنبوت قد انقطعت، رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خواب کی بشارت کو جو ہے ذکر کیا ہے کہ 46واں حصہ باقی ہے۔ تو اب یہ بہت آسان سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں۔ نمبر ایک بات یہ کہ جزء ہے، یعنی اجزاء میں سے، نبوت کے اجزاء میں سے، نبوت کے اجزاء میں سے کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے براہ راست وحی آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے، کبھی انسان کی شکل میں آتے تھے، کبھی اللہ کی طرف سے جو ہے ترتیبات دل میں ڈالی جاتی تھی، اور کہیں پر جو ہے معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو شکل میں نظر آتا تھا۔ تو یہ جو اجزاء ہے نبوت کے، اس میں سے ایک جز خواب کی حیثیت 46واں حصہ باقی ہے۔ تو جز کبھی بھی کل کے اوپر دلالت نہیں کرتا، نہیں بولے ایک چیز ہے چھوٹا سا، مثال کے تو میرا ہاتھ ہے، اب ہاتھ کی انگلی کو میرا پورا جسم نہیں کہا جائے گا، تو انگلی تو انگلی رہے گی، باقی کا جسم اپنی جگہ پر ہے۔ تو کوئی یہ کہے جو انگلی سے پورا جسم مراد ہے، تو کہاں سے بات ہوگی؟ تو نبوت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک جز وہ خواب، سچے خواب، بشارت کے خواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ تو یہ ہے، آپ کو یہ بولے کہ جو ہے مثال کے طور پہ کمپاؤنڈر اگر جو ہے انجیکشن دے رہا ہے، تو کیا کمپاؤنڈر کو جو ہے آپ ڈاکٹر کہہ دیں گے؟ ہرگز نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ ایک معامل ہے، ورنہ ڈاکٹر ایک خود اپنی تعلیم اپنی جگہ پر رکھتا ہے، تو جز کبھی کل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس سے اچھا، یہاں پر ابھی ایک معلوم ہونا چاہیے، ابھی پڑوسی ملک میں ہمارے پاس ایک شخص قاسم نام کا کھڑا ہوا، جو یہی خوابوں، سچے خوابوں کے نام پر لوگوں کو دھوکا دیتا ہے، اور لوگ اس کو مہدی مان رہے ہیں۔ تو اب کیسے یہ جو ہے ممکن ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتائی اس کو جو ہے آپ رد کر دو، اور ایک چیز کی بنیاد پر جس کا حقیقت یہ ہے کہ سچے خواب آنا ہر مسلمان کو آ سکتے ہیں، کس کو بھی آ سکتے ہیں، تو کیا وہ خود نبی بن جائے گا؟ پوری دنیا میں آ رہے ہیں سچے خواب، تو کیا وہ نبی بن جائے گا؟ کیا وہ جو ہے مہدی بن جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت کہا ہے کہ ہر فرد کے لیے۔ تو دوسری بات، خواب جو ہوتے ہیں وہ خواب نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا گیا کہ جو ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو ہے افعل ما تؤمر، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا وہ کر گزریے۔ تو وہاں وہ خواب حکم کے معنی میں اور اللہ کی طرف سے وحی کے معنی میں، لیکن عام آدمی کا خواب جو ہوتا ہے، نبی سے ہٹ کر جو خواب ہوتا ہے، وہ وہی نہیں ہوتا ہے، وہ جو ہے چاہے سچا ہی خواب کیوں نہ ہو، وہ خواب جو ہے ایک بشارت ہو سکتی ہے ختم نبوت کے عقیدے میں، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اب دین میں کوئی نئی بات نہیں آئے، شریعت میں کوئی نیا حکم نہیں آئے گا۔ تو اگر کوئی کسی کو خواب ایسا آتا ہے کہ وہ جو ہے دین میں اضافے کی بات کر رہا ہے یا کوئی جو ہے رد کرنے کی بات کر رہا ہے، تو وہ قابل قبول نہیں، وہ مردود ہوگا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔